بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ نے ایک نیا باب قائم کیا ہے، وہ ہے العمل بالقرآن والحدیث۔ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے حوالے سے ایک مسلمان کا اعتقاد کیا ہو، یہ انہوں نے باب قائم کیا ہے۔ اور پہلا سوال شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے ہمارے عقیدے سے متعلق، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو کیوں نازل کیا ہے۔ یہ پہلا سوال انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کے بارے میں ہمارا کیا اعتقاد ہے۔ ہم میں سے اکثر بلکہ میجارٹی ایسی ہوتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنا چاہیے، اس کی تلاوت آنی چاہیے، اور بہت سارے ہیں جو اس سے آگے بڑھتے ہیں، تجوید سیکھتے ہیں، کچھ ہیں جو اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں اور قرآن کو یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اور الحمدللہ حفظ کرنے کا رجحان بھی آج کافی بڑھ گیا ہے۔ لیکن ہمارا اعتقاد کیا ہے، قرآن کو اللہ نے کیوں نازل کیا ہے؟ کہ قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ صرف اسے پڑھنا سیکھ سکے، تجوید سیکھے، اچھی قرات سے پڑھیں، یاد کریں۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے قرآن کے بارے میں؟ تو شیخ رحمہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے اعتقاد کی اصلاح کی ہے کہ آج جو مسلمانوں میں معروف ہے قرآن کے حوالے سے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کو اس لیے نہیں اتارا ہے کہ صرف اس کے کوئی حروف کو اور اس کے تجوید کو اور اس کے قرات کو اس کو حفظ کر لے، اللہ نے اس لیے قرآن کو نہیں اتارا ہے۔ کیوں قرآن کو اتارا ہے؟ خود قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے جو میں نے نازل کیا ہے تمہاری طرف۔ یعنی قرآن کے نازل کرنے کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں، اس میں جو باتیں لکھی گئی ہیں ان باتوں کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کریں، اس کو سمجھیں، تدبر کریں۔ قرآن کو اللہ نے اس لیے نازل کیا۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے کہا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ، یہ جو کتاب ہم نے اتاری ہے یہ برکت والی کتاب ہے، لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پہ غور و فکر کریں۔ تو قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کو ہدایت اور عمل کے لیے اتارا گیا ہے۔ رہی بات اسے سیکھنا اور اس کے حروف کو سیکھنا، تجوید سیکھنا، حفظ کرنا، یہ اس کے بعد آنے والی چیزیں ہیں کہ آدمی عمل کرتے ہوئے، قرآن کو فالو کرتے ہوئے اسے اچھی طرح اور پڑھنا سیکھے، قرات بھی سیکھے، یاد بھی کرے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرآن پر غور کیا جائے۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو تابعین میں سے، ائمہ میں سے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کی تلاوت کو ہی عمل سمجھا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کر لی تو قرآن کے حق کو ہم نے ادا کر دیا، ہرگز نہیں، بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اجتماعی جرم ہے جو ہم سب کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہماری یہ توجہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ سکے، یہ اللہ کی جانب سے پیغام ہے۔ اب دیکھیے، اگر کوئی آدمی ہے جس کو کوئی مرض ہو، بیماری ہو، اور اس نے اپنی بیماری کی تشخیص کروائی، اسکیننگ کروائی، اور اس کی رپورٹ اس کے پاس موجود ہے۔ اسکیننگ کروانا اچھی بات ہے، رپورٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن رپورٹ کا مقصود کیا ہے؟ کہ اسے پڑھ کر کے ڈاکٹر کو دکھا کر کے معلوم کر سکے کہ اصل بیماری کیا ہے، کیا علاج ہے اس کا۔ اگر کوئی صرف اسکیننگ کروائے اور اپنی رپورٹ کو، کاغذات کو محفوظ رکھ لے، تو آپ بتائیے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے پہلا عمل اچھا کیا کہ آپ فکر کر کے آگے گئے، آپ نے اسکیننگ کروائی، یہ اچھا کام ہے، لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے، اسکیننگ اصل مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مرض کیا ہے معلوم ہو، اس کا علاج کروا سکے، یہ مقصد ہے۔ کوئی آدمی قرآن کے حروف کو پڑھ رہا ہے لیکن کیا ہے وہ نہیں معلوم اس کو، تو حروف کو پڑھنے کے بعد علماء کہتے ہیں اگر حدود نہ معلوم ہو، حروف کو پڑھ رہا ہے اور قرآن کا حافظ ہے، قبروں کا طواف کر رہا ہے، قرآن مجید کا حافظ ہے لیکن فاسق فاجر ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ قرآن مجید کے حروف کو پڑھنا اصل نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول کے زمانے میں علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا 10 آیتیں ہم اس وقت تک آگے بڑھ کر کے 11ویں آیت پر نہیں آتے تھے جب تک کہ 10 آیتوں کو اچھی طرح پڑھ لیں، اچھی طرح غور کر لیں، اس میں کیا کیا حلال ہے، کیا کیا حرام ہے پورا معلوم کر لیں، اس پر عمل کر لیں، اس کے بعد 11ویں آیت کے پاس ہم آتے تھے۔ یہ طریقہ تھا سلف کا۔
لیکن آج آپ جانتے ہیں الا ماشاء اللہ کوئی آپ کو ملے گا، جبکہ قرآن مجید ہدایت کے لیے قرآن کیا کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کی کوئی آیت آپ کھولتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے دنیا کی زیب و زینت کیا ہے۔ تو ہم جو دنیا میں ڈوب گئے تو ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، قوم عاد و سمود کو پڑھتا ہے تو ہماری اصلاح ہوتی ہے، گناہوں کی سزا کیا ہے۔ جنت و جہنم پڑھتا ہے، امید بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ سے، عمل کا شوق ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اسے صرف تلاوت کی کتاب بنا دیا گیا، یا اس سے بھی برا یہ ہے کہ اسے صرف محفوظ کر کے طاقوں میں رکھ دیا گیا، برکت کے لیے کوئی خطہ لگا دیا، کہیں پر آیت الکرسی گھر میں ٹانگ دی۔ اس لیے قرآن مجید کو اللہ نے ہرگز نہیں اتارا ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، لوگ اس پہ غور کر سکیں، اس پہ عمل کر سکیں، اس لیے اتارا ہے۔ لہٰذا کم از کم، کم سے کم وہ آیتیں، وہ صورتیں جو بار بار ہم پڑھتے ہیں، 30واں پارہ، ہم میں سے ہر مسلمان کو 30واں پارہ بھی اگر بہت مشکل ہے تو کم از کم سورۃ القدر سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے لے کر سورۃ الناس تک، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو عام طور پر ہم بار بار نماز میں پڑھتے ہیں، کم از کم اس کا معنی تو معلوم ہونا چاہیے، اس کی تفسیر معلوم ہونی چاہیے، اس کا تکرار ہونا چاہیے، گھر والوں کو معلوم ہونا چاہیے، بیوی بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخر یہ کیا آیتیں ہیں۔ ورنہ ان حروف کو دہراتے رہیں گے تو ہم نے اس کے اصل مقصد کو نہیں پایا، اس کا اصل مقصود کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ قدیم زمانے میں جو لوگ باہر ملکوں میں کام کرتے تھے، ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے، انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا، لوگ اپنے گھر والوں کو خط لکھتے تھے۔ اگر ماں باپ کو پڑھنا نہیں آتا تو ان کے پاس جاتے تھے جنہیں پڑھنا آتا ہے، اور کہتے تھے میرے بیٹے کا خط ہے، دیکھو کیا لکھا ہے اس میں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے ہی لکھا ہے، میرے لیے لکھا ہے، اور میں جانوں اس میں کیا ہے، اسی لیے لکھا ہے۔ اب سوچئے، بیٹے نے وہاں سے لکھا اس لیے کہ وہ خط ان تک پہنچ جائیں، اس کو آنکھ میں لگا کر چوم کر کے کہیں رکھ دے، بیٹے کا مقصد وہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کو معلوم ہو کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، کام کیسے چل رہا ہے، کیا مسائل ہیں، ماں باپ کے لیے اس نے لکھا ہے۔ اب اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو دنیاوی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، نہ کبھی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں اس کو، اور جنت میں جانے والے جنتی دیکھیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، وہ باتیں قرآن کریم میں مذکور ہیں، ان باتوں کو اگر ہم نہیں سمجھتے تو آپ سوچئے اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم بار بار صورتوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ لہٰذا یہ اپنے عقیدے کی اصلاح ہمیں کرنی ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو اچھی طرح پڑھنا، یاد کرنا یہی عمل ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، رہنمائی کے لیے آیا ہے، اصلاح کے لیے آیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان امور پر ہمیں توجہ دینی ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی شیخ نے ذکر کیے، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن واعملوا به، آپ نے کہا قرآن کو پڑھو اور عمل کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا ہے کہ عمل کرو۔ اسی لیے صحابہ آپس میں جب ان کی گفتگو ہوتی تھی تو کہتے تھے میں نے اس لیے ایسا کیا ہے کیونکہ قرآن نے مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے، میں نے اس لیے یہ کام نہیں کیا کیونکہ قرآن نے مجھے روکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو عمل کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے پڑھنے کا، نمبر ایک کہ تفسیر کی کتابیں ہمارے پاس ہونا چاہیے، جن کو پڑھنا آتا ہے تفسیر پر لکھی گئی کتابیں ہیں، اور الحمدللہ ہر زبان میں موجود ہے، اردو میں ہے، انگریزی میں ہے، کنڑا زبان میں ہے، جو زبان ہم جانتے ہیں اس میں تفسیریں موجود ہیں۔ تفسیر اپنے پاس رکھے۔ مشہور تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، جس کا عام طور پر ہماری مسجدوں میں دروس بھی ہوتے ہیں، بڑی شاندار تفسیر ہے۔ یا تفسیر احسن البیان جو سعودی عرب سے چھپتی ہے، اور وہ اس تفسیر کو اللہ نے کافی مقبولیت دی، اردو میں بھی ہے، کنڑا زبان میں بھی، انگریزی میں بھی ہے۔ جو پڑھنا جانتے ہیں انہیں چاہیے کہ ایسی تفسیریں اپنے پاس رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی تفسیریں ہیں۔ نمبر دو، جو صحیح العقیدہ علماء ہیں، جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے، ان کو سنیں، جن کا عقیدہ صحیح ہے، جن کا منہج صحیح ہے، جو سنت کو فالو کرنے والے علماء ہیں، ایسے لوگوں کی تفسیر گھر میں سننا چاہیے، چاہے یوٹیوب ہو، چاہے جو بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو، ایسے علماء کی تفسیریں سننا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ خود پڑھیں اور خود سنیں، یہ دو راستے قرآن مجید پہ غور و فکر کرنے کی۔ اور قرآن مجید میں جب آپ پڑھتے چلے جائیں گے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو احکام کی ہیں، حج کے مسائل آئیں گے، زکوٰۃ کے مسائل یا دیگر امور، طلاق کے مسائل، خلع کے مسائل، ان مسائل کے لیے اہل علم کا ہونا ضروری ہے جو ہمیں پوری طرح سمجھا سکے کیا ہے۔ بقیہ آپ دیکھیں گے اخلاق پر گفتگو ہوئی ہے،
قوموں پر گفتگو ہوئی ہے، جنت و جہنم پر گفتگو ہوئی ہے، مشرکین مکہ کی غلط صفات پہ گفتگو ہوئی ہے۔ ان صفات کو آپ پڑھتے جائیں، تفسیر پڑھتے جائیں، آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لوگوں کی غلطیاں نکالنا، عیب جوئی کرنا، ان کی غیبتیں کرنا، اشارہ کر کے ان کے بارے میں ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہمزہ اور لمزہ ہے۔ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ بری صفات ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو قرآن کے وہ مسائل جس کا تعلق احکام سے ہے، اس میں علماء کی ضرورت شدید ہوتی ہے تاکہ ہمیں پوری طرح سمجھ میں آئے کہ آخر بات کیا ہو رہی ہے۔ ورنہ عمومی طور پر جو غیب کی خبریں ہیں، جنت و جہنم ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں یا مشرکین کی بری صفات ہیں، آپ تفسیر پڑھیں گے بالکل وہ واضح ہے، بالکل کلیئر ہے، آدمی اطمینان سے اسے سمجھ سکتا ہے، اور اس میں جو صحیح چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا اختیار کرنے کا، اسے اختیار کرے، اور وہ کام جو غلط ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے وہ رک جائے۔ تو یہ قرآن مجید کے نازل کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقصود ہے کہ لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں۔ اسی لیے وہ لوگ جو کثرت سے تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ کی تلاوت آپ جاری رکھیں اور مستمر رہیں۔ یہ برا نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، آپ جتنا پڑھتے ہیں اس سے زیادہ ہی پڑھیے، لیکن مشورہ یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا وقت 10 منٹ 15 منٹ ایسا ہو کہ جس میں آپ کوئی تفسیر بھی پڑھ رہے ہوں، احسن البیان، تفسیر ابن کثیر یا سلفی معتبر علماء کی تفسیر آپ سن رہے ہوں۔ کوئی گمراہ نہیں، جو گمراہ ہے کوئی بدعتی ہے، اس کے بیانات، اس کی تقریریں، اس کی تفسیر جس کو سنت کا احترام نہیں ہے۔ کوئی عالم ہے جو مشہور ہے یوٹیوب میں اور تفسیر کرتا ہے، اس نے کہا آپ قرآن پڑھو تو پتہ چلے گا کہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ رکعت سینے پہ باندھنی کہ نیچے باندھنی ہے۔ قرآن اللہ نے اس لیے نہیں اتارا ہے، کیوں اتارا ہے؟ کسی اور مقصد کے لیے اتارا ہے۔ آپ سوچیے، جاہل ہے وہ شخص، قرآن مجید اگر سنت کی تعظیم آپ کو نہیں سکھا رہا تو آپ نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھنے والا رسول کے ہاں سنت کی عزت کرتا ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا رسول کی سنت ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے قرآن پڑھو تو پتہ چلے گا کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا، آمین کہنا، یہ اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ ایسے جہلا بھی، بدعتی لوگ بھی موجود ہیں جن کی تفسیر کے پورا سن بھی لیں گے، سنت کا احترام دل میں نہیں پیدا ہوگا۔ حقیقی تفسیر جو علماء کرتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے رسول کی ایک ایک سنت قابل احترام ہے، ہر بدعت سے بچنا چاہیے۔ تو ایسے علماء کی تفسیر کے لیے 10 منٹ 15 منٹ نکالیں، اور خاص طور پر 30واں پارہ سورہ زلزال سے لے کر کے سورۃ الناس تک ان کی کچھ صورتوں کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانی فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔